الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید برہان الرشید کی سورہ البقرہ کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید برہان الرشید اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حق کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ معاشرے کے تقریباً ہر حصے کو شامل ہے، یعنی اس میں اس آیت مقدسہ کے اندر کم و بیش 7 مضمون بیان ہوئے ہیں، جن کا اختصار کے ساتھ میں تذکرہ کرتا ہوا آگے چلوں گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے جب بات کا آغاز فرمایا
فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکوٰۃ۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مغرب کی طرف کرو یا مشرق کی طرف کرو، بلکہ نیکی کیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ ایمان لائے، اللہ پر، قیامت اور فرشتوں اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور راہگیروں اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر کرنے والے مصیبت اور سختی میں صبر کریں، اور جہاد کے وقت یہی ہے جنہوں نے اپنی بات سچی کر دی، اور یہی پرہیزگاری ہے۔ اب اس میں کم و بیش 7 کے قریب مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے جس چیز کا تذکرہ فرمایا اس آیہ مقدسہ کے اندر، فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے عقائد کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ عقائد اگر درست نہ ہوں تو اس کی بنیاد پر پھر تمہارے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ یعنی سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے سارے تقاضے پورے کرنا یہ ضروری ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسالہ، اور ایمان بالآخرت، ایمان بالملائکہ، اور ایمان بالکتاب، یہ 5 ارکان ہیں ایمان کے بنیادی۔ ان میں سے ایک چیز کے اندر بھی کجی ہو جائے، کمزوری ہو جائے، تو ہمارا ایمان کامل نہیں رہتا، اور اس کی بنیاد پر پھر کیا ہوا عمل وہ بھی پورا نہیں ہو پاتا، چونکہ بنیاد ہے عقائد پر۔ عقائد درست ہوں، اس کے بعد پھر اعمال۔ اور پھر دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمائی، مالی ایثار، یعنی ایمان کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اپنے وسائل، دولت مستحق رشتہ داروں، یتامہ، مساکین، فقراء، غلامی اور محکومی کی زنجیروں میں جھگڑے ہوئے لوگوں کو، انسانوں کو آزاد کرانے میں خرچ ہو۔ اور پھر فرمایا جس کا ثبوت خلق خدا کے حق میں نفع بخشی، فیض رسانی اور مالی اثار و قربانی کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے۔ یعنی اب یہ تیسری چیز بیان فرمائی، اور چوتھی چیز بیان فرمائی صحت اعمال۔ یعنی اب ان چیزوں کے بعد ایمان، اور ایمان کے بعد اثار۔ اب اثار جو عرف عام میں ہم لوگ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے انسانی ہمدردی، انسانی محبت اور انسانی اخلاص، اس کو عرف عام میں اثار کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک جل شانہ نے ایمان کے بعد اثار کا حکم دیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، وہ مال جو بڑی محنت،
بڑی محبت اور بڑی تگ و دو سے تم لوگ حاصل کرتے ہو، کماتے ہو، اس مال کو اپنے غریب رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، سائلوں میں اور زنجیروں میں جھگڑے ہوئے انسانوں میں اور مسافروں میں خرچ کرنا، اس کو ایمان قرار دیا گیا۔ اور جب اس عمل کو ایمان کی شک بنا دیا گیا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ہیں فرائض اعمال، یعنی ایمان لائے اور ایمان کے بعد انسان کے دل کے اندر جو سب سے پہلی چیز پیدا ہو وہ ایثار پیدا ہو، اور ایثار ہوتا ہے اخلاص کا نام۔ قرآن مجید برہان الرشید میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے بیان فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنا کے بھیجا ہے۔ باقی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن خلق عظیم ہونا، اچھی اخلاق کا انسان کے اندر ہونا، یہ اعمال کی کاملیت کا ذریعہ اور واسطہ بنتا ہے۔ اگر اچھا اخلاص نہ ہو انسان کے وجود کے اندر، انسان کے دل کے اندر محبت معاشرت نہ ہو، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارے باقی اعمال وہ بھی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول نہ فرمائے۔ کیوں؟ کہ تمہارے دل کے اندر ایثار نہیں ہے، تمہارے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ اب اس اخلاص کو قرآن مجید برہان رشید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، اور انسان اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اب ابتدا میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ انسان کی زندگی اور زندگی کا ایک ایک عمل، اس کا مقصد کیا ہے؟ رب وحدہ لا شریک راضی ہو جائے۔ اصول رضاء اللہ، نماز کو پڑھتا ہے تو اس کا مقصد ہے رب راضی ہو جائے، روزہ کو رکھتا ہے تو اس کا مقصد ہے رب راضی ہو جائے۔ اسی طرح باقی اعمال جو بھی انسان کرتا ہے تو ان سب کے سب اعمال کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اسی چیز کو بیان فرمایا، انسان اللہ کی محبت میں اپنا وہ مال جو اس نے بڑی محبت اور محنت سے کمایا، اس کو رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور قرابت داروں کے اندر خرچ کر۔ اب یہاں اس آیت مقدسہ میں ایثار کے بعد یہ دوسرا درجہ بیان کیا کہ مال کو اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے۔ اور پھر قرآن مجید برہان الرشید کے اندر اللہ پاک جل شانہ نے مال خرچ کرنے کا مقصد بیان کیا کہ انسان کی جو مقصد ہے کوئی بھی عمل کرنے کا، اس کا مقصد یہ ہوگا رب وحدہ لا شریک کی رضا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ہر انسان کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے رضا حاصل ہو کیا ہو، یعنی اللہ راضی ہو جائے، ہر بندے کی یہ کوشش ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بہت عظیم عمل ہے۔ جس نے رب کو راضی کر لیا، جس نے رب کو منا لیا، اس نے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت کو حاصل کر لی۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم
اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، یعنی اہل ہجرت کی بات ہو رہی ہے، اپنے وطن کو خیر باد کہا اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، یعنی اپنی جان بھی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی اور اپنا مال بھی رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں پیش کر دیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑا اجر ہے۔ وہ اجر کیا ہوگا؟ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا اور انہیں جنت الفردوس کے بالا خانے عطا۔ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اب یہاں اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے دوسرا فلسفہ دے دیا، فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال اور اپنی جان کو رب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یعنی جو انسان اپنا رزق بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، صرف اللہ رب العزت کے فضل اور رضا اور خوشنودی کے لیے نکلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نکلتے وہ رب کی رضا کے لیے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ کس چیز کی؟ اللہ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد میں وہ لگے ہوئے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب یہاں پہ یہ چیز ہم لوگوں کو سوچنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو عالم الغیب ہے، اللہ کی ذات تو مسبب الاسباب ہے، اللہ کی ذات تو ساری طاقتوں، ساری قوتوں، ساری بہادریوں کی مالک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اب میں کہوں کہ میں اللہ کی مدد کرتا ہوں، یا آپ میں سے کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ کی مدد کرتا ہوں، تو یہ ناممکن ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی مدد میں ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد میں ہیں۔ کس زاویے سے وہ مدد میں ہیں؟ کہ انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے پر وقف کیا، اپنی جان اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے وقف کر دی، جہاد کے لیے نکلے، یا اپنا پیسہ، اپنا مال اور اپنی جائیداد انہوں نے جہاد کے لیے وقف کر دی، تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بیان فرما دی۔ فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمارا مال خرچ کیا ہوا رائے گاں اور بیکار ہو جائے گا، ہمارا گھر چھوڑا ہوا رائے گاں اور بیکار ہو جائے گا۔ فرمایا نہ، یہ نہ سمجھنا تم نے اپنا مال دے کر رب کی مدد کی ہے، تم نے اپنا مال دے کر رسول کی مدد کی ہے، تم نے اپنا مال دے کر اسلام کی مدد کی ہے، تم نے اپنا مال دے کر دین کو تقویت پہنچائی ہے۔ اور جب تم نے دین کو تقویت پہنچائی تو اللہ پاک نے پھر ان کے لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، یعنی اپنی جان کو پیش کر دیتا ہے، اپنے مال کو پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے، بڑی کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور کتنی کرم نوازی فرماتا ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے ایسا کرے پس ان قریب ہم اس کو بڑا ثواب عطا فرمائیں، یعنی اپنا مال دے اور اپنی جان کو ایمان اور اسلام کی تقویت کے لیے، دین کی مدد کے لیے اپنے مال اور جائیداد سے دین کی مدد کرے، تو اللہ پاک فرما رہے ان قریب میں اس بندے کو بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب عطا فرماؤں گا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، پس وہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کے ساتھ پلٹے۔ اب یہ دنیا میں تو جس انسان نے صدقہ کر دیا، زکوٰۃ دے دی، خیرات کر دی، غرباء، یتامہ، مساکین کی دادرسی کر دی، دنیا والوں نے تو یہ سمجھا کہ اس نے اپنا مال ضائع کر دیا، اس نے صدقہ کر کے مال کو کم کر لیا، یا ہماری سمجھ، ہماری بوجھ، ہمارا یہ سینس کام کرتا ہے کہ تو نے اپنا مال دے کر اس مال میں کمی کر دی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے بندے، تو نے اپنے مال کے اندر کمی نہیں کی، تو نے اپنے مال کے اندر کجی نہیں کی، تو نے اپنی جان کو رب کے سپرد کیا، تو نے اپنے مال کو رب کے سپرد کیا، تو کیا ہوگا؟ پس وہ اللہ تعالیٰ کے احسان اور فضل کے ساتھ پلٹے گا۔ یعنی جب ہم دنیا میں آئے، رب تبارک و تعالیٰ نے ایک انسانی نظام کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا، تو پھر ہم لوگ واپس رب کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہر کوئی ذائقہ موت کو چکھے گا اور رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ان کا یہاں پہ تذکرہ فرما رہا ہے، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، پس وہ اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا۔ اب وہ لوگ جنہوں نے اپنا مال اور جائیداد اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے وقف کیے، اب یہ تو آ گیا قرآن مجید برہان رشید کے حوالے سے کہ ہم لوگوں کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنا مال اور اپنی جائیداد، اب یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ سے میں یہ پہلے چیز عرض کر چکا ہوں، قرآن مجید میں ایک مقام پر رب نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، مگر وہ جو ایمان لائے، مگر وہ جو اہل ایمان ہوئے، اور اہل ایمان ہونے کے بعد آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اور صالح عمل انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لی۔ اب نیک اور صالح عمل یہ نہیں کہ نماز پڑھ لینے سے بندہ نیک ہو جائے، اب یہ چیز بڑی قابل توجہ ہے۔ اب یہ نہ کہہ دینا کہ نماز پڑھنے سے نیکی نہیں ملتی، مولوی نے یہ کہہ دیا ہے، محض نماز پڑھ لینے سے بندہ متقی نہیں ہو پاتا، محض روزہ رکھ لینے سے بندہ متقی نہیں ہو پائے گا۔ کیوں کہ اللہ پاک نے جو چیز بیان فرمائی آمنوا وعملوا الصالحات، صالح عمل کرنا، اب یہ جو صالح عمل ہے، اس صالح عمل سے مراد عرفاء بیان فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو چیزیں ہیں رب کی طرف سے فرض۔ یہ کیا ہے؟ نماز ہر بندے پر فرض ہے، روزہ ہر بندے پر فرض ہے سال میں 1 مہینہ، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، حج زندگی میں صاحب نصاب پر 1 مرتبہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ فرض ہیں، یہ اللہ نے حکم دے کہ ہم لوگوں کو بھیجا کہ تم دنیا میں جاؤ اور جا کر رب تبارک و تعالیٰ کی نماز پڑھنا، کیونکہ رب نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، رب نے تمہیں اپنی 1000 نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہے؟
تو عرض کیا کہ وہ آمنوا وعملوا الصالحات یہ معاشرے کے حقوق ہیں. معاشرے کے نظام کو بہتر کرنا اور معاشرے کی اصلاح کرنا، اس کو وعملوا الصالحات کہا گیا. اور آگے جو اسی آیت مقدسہ میں آخری جو جملہ بیان کیا کہ ایمان لائے اور اچھی عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب حق اور صبر، اللہ کے ساتھ تو ہم لوگ جھوٹ نہیں بول پاتے، اللہ کے ساتھ تو ہم لوگ دو نمبری نہیں کر پاتے، یا اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم صبر کا معاملہ نہیں کر پاتے. تو یہ جتنی بھی چیزیں آ جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپس میں معاشرے میں کسی انسان کی حق تلفی نہیں کرتے، کسی انسان کے حق کو نہیں مارتے، اور حق کو ظاہر اور واضح کر کے رکھتے ہیں، حق کو چھپاتے نہیں ہیں، اور حق ہمارے چھپانے سے چھپ بھی نہیں سکتا. اور دوسری چیز ساتھ بیان فرمائی وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی، اچھائی کی، بدعمالیوں سے رکنے کی، حسن اخلاق کی، اچھے معمولات کی، دین کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو فرمایا وہ بندہ وہ ناکام نہیں ہے، وہ بندہ نامراد نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ بندہ تو اپنی زندگی کی اصل مشن کو پہچان رہا ہے. جب وہ اپنی زندگی کے اصل مشن کو پہچان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ بندہ ناکام نہیں. ناکام وہ ہوگا جس نے ایک طرف سے اپنے معمولات زندگی کو دیکھا کہ نماز پڑھنی ہے صرف، تو نماز کے بعد باقی معمولات نہیں ہوں گے، یعنی روزہ رکھنا ہے، روزے کے بعد پھر باقی معمولات نہیں ہے. نماز انسان کے اندر احساس محبت اللہ پیدا کرتی ہے، اور روزہ انسان کے دل کے اندر احساس محبت خلق پیدا کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا یہ کوئی عبادت تو نہیں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر اس کا مقصد؟ فرمایا مقصد یہ ہے کہ ہر کسی کو احساس ہو کہ بھوک والے کی بھوک جب ہو، پیاس والے کو پیاس لگی ہوئی ہو، تو اس کی شدت کا عالم کیا ہوتا ہے. جب بھوکے کو کھانا نہ مل رہا ہو تو اس بھوکے کی حالت زار کیا ہوتی ہے. اس لیے فرمایا کہ رب نے تم پر روزے فرض کیے، اور فرض کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں متقی کے اعلیٰ منصب پر فیض یاب کرنا چاہتا. تو یہ زندگی کا ایک مقصد ہم لوگوں کے سامنے پیدا ہو گیا. اور اللہ پاک جل شانہ نے پھر اس کے آگے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اب یہ چیزیں بیان فرما کر رب نے پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ. یعنی ایمان کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے حقوق انسانیت، وہ ہے معاشرے کے حقوق. اور تیسرے نمبر پر جا کر رب تبارک و تعالی نے فرمایا میری نماز قائم کر، اور اگر وافر مقدار میں رزق کا مالک ہے تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کر. پھر چوتھے نمبر پر رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب بات کر تو بات تیری سچی ہونی چاہیے، تیری بات کے اندر دو نمبری، جھوٹ، کجی، کمزوری نہیں ہونی چاہیے. جب وعدہ کر وعدہ خلافی نہ کر. یہ چیزیں معاشرے میں ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہیں، وعدہ کرتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا. فرمایا کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ رب پر ایمان لا، رسولوں پر ایمان لا، کتابوں پر، یوم آخرت پر، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے حقوق کی پاسداری کر، معاشرے کے حقوق کا تحفظ کر، معاشرے کو پہچان. کیوں؟ کہ معاشرے کے بغیر تو نظام دنیا منہدم ہو جائے گا، معاشرے کے بغیر تو زندگی ختم ہو جائے گی. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کی ہم لوگوں کو تبلیغ فرما دی. اور پھر اس کے آگے اللہ پاک نے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور جب تمہیں پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اس پریشانی، مصیبت اور تکلیف کے اندر صبر کرنا، یہ زندگی کا وتیرہ ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسری چیز پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کے اندر وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، فرمایا کہ وہ مال، جس مال کو تم محبت سے حاصل کرتے ہو، اس مال کو رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرو۔ اب یہ بڑی قابل توجہ چیزیں ہیں، ہر بندہ اپنے من کے اندر جھانک کر ان کا مطالعہ کرے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آج سے 1400 سال پہلے جن چیزوں کا ذکر کر دیا وہ آج ہمارے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلی چیز، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت، امام الانبیاء، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ہے۔ اب یہ ہر بندہ یہ بات پوچھتا ہے، کل بھی ایک دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے بھئی صدقہ کرنا ہے وہ کیسے کریں، کس کو دیں؟ سب سے پہلی چیز، صدقہ رشتہ دار کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رشتہ دار کو صدقہ دینے میں 2 ثواب ملتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 2 ثواب کیسے ملتی ہیں؟ فرمایا ایک تو ثواب ملے گا صدقہ کرنے کا، اور دوسرا ثواب ملے گا کیونکہ وہ رشتہ دار تھا، وہ معاشرے میں ہم لوگوں سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا، حقیر ہو رہا تھا، ہم نے اس کو صدقہ دے کر صلہ رحمی کر دی۔ کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی، جو ہمارے تعلق آپس میں ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، اس تعلق کو بحال کیا جائے گا، انسان کے دل کے اندر اخلاص اور محبت پیدا ہوگی۔ تو سب سے پہلے صدقہ اپنے غریب رشتہ داروں کے اندر۔ اور پھر دوسری چیز، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ اب یہ چیز بڑی مشکل چیز ہے، بہت مشکل سے اندر جائے گی یہ چیز ہمارے، کہ سب سے افضل صدقہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے مخالف رشتہ دار پر صدقہ کرنا، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے پیار کرتا ہے، میری ہر بات کو مانتا ہے، اس کو تو صدقہ میں خوشی سے دے دوں گا یار، کم آ جاتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ ہے رشتہ دار، ہے قرابت دار، ہے محلے دار، جو میرے کام آ جاتا ہے اس کو تو صدقہ بھی لگ جائے گا، اس کو زکوٰۃ بھی دے دوں گا، اس کو خیرات بھی کر دوں گا، لیکن وہ بندہ جو میرا مخالف ہے، کون ہے؟ جو میرا مخالف ہے اور مجھ سے کنارہ کشی اختیار کیے بیٹھا ہوا ہے، یعنی میرے ساتھ اس کے معاملات دنیاوی نہیں ہے، ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو جا کے صدقہ دینا رب کی رضا کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، جو تعلق توڑ کے بیٹھا ہے اس کو اپنے قریب کرنا، یہ سب سے بہتر ہے۔ جو تعلق توڑنا چاہتا ہے، خراب کرنا چاہتا ہے، تو صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی مدد ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ رشتہ داری بحال ہو جاتی ہے۔ اب غریب اور یتیم اور مسکین رشتہ دار ہو تو اس کی داد رسی کرنی چاہیے، اور غریب اور یتیم اور مسکین رشتہ دار کو صدقہ خیرات لے لینی چاہیے۔ اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اور اپنے برادری میرا برائے دیکھو میں صدقہ لے لوں، تو یہ بات بھی اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ صدقے کا مستحق ہے تو اس کو صدقہ قبول کر لینا چاہیے، لے لینا چاہیے۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، یعنی یتیم کہتے ہیں جو نابالغی میں جس بچے کا باپ فوت ہو جائے، وہ معصوم ہے، چھوٹا ہے، تو اس کو شریعت اسلامیہ کی روشنی میں وہ کہتے ہیں یتیم کہتے ہیں، تو اس
اس کی داد رسی کرنا، اس کو اچھے تربیت کرنا، اس کو اچھی تعلیم دینا اور اس کو عمدہ اخلاق سمجھانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا اور یہ 2 انگلیاں اٹھائیں، فرمایا جس نے یتیم کی کفالت رب کی رضا کے لیے کی۔ اور یہاں پر اس حدیث کی تشریح کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ جس بندے نے یتیم کو رستہ بتایا، جس بندے نے یتیم کے لیے اچھا سوچا، جس بندے نے یتیم، غریب اور مسکین کی دادرسی کے لیے کوئی معمولی سا عمل بھی کیا، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کو بھی قیامت کے دن میرے قریب کر دے گا۔ اور پھر تیسری چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں، اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ ہے، ہر بندہ اس چیز کا سوال کرتا ہے، مسکین وہ نہیں جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں میں گھومتا رہتا ہے اور 1 لقمہ یا 2 لقمے یا 1 کھجور یا 2 کھجوریں لے کر چلا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں لوگ ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، دروازے پہ دستک دیتی ہیں، آواز دیتی ہیں، تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ گھر سے جو کچھ ہوتا ہے دے دیتی ہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعریف فرمائی مسکین کی، فرمایا تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ مسکین کون ہے؟ اگر وہ مسکین نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہے، تو فرمایا مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کی ضروریات سے اسے مستثنا کر سکے، یعنی اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ وہ محنت تو کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا مال اس کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا، اس کی ضرورتیں باقی رہ جاتی ہیں، پیسہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور نہ اس کی آثار سے مسکینی اور فقر کا پتہ چلتا ہے تاکہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اب اس کی ظاہری وضاحت اس کو دیکھ کر کسی بندے کو نہیں پتا، ایک تو ہوتا ہے شکل مسکینوں والی بنا لی، کپڑے مسکینوں والے پہن لیے، جان بوجھ کر پراگندہ بن گیا کہ لوگ مجھے صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، خیرات دیں۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر ڈھونک رچایا جاتا ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین اس کو تلاش کرو جو نہ تو تمہارے سامنے سوال کرتا ہے، نہ اس کے کپڑے سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ مسکین ہے، نہ اس کی شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے کہ مسکین ہے۔ عرف عام میں جس کو ہم لوگ سفید پوش کہتے ہیں، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا، عزت نفس ہے اس کی، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ فرمایا اس بندے کو تلاش کرو معاشرے میں رہتے ہوئے، اگر ایسا بندہ تمہارے ہوتے ہوئے تم زکوٰۃ کے پیسے لے کر گھومتے پھرو اور سفید پوش کو تلاش نہ کرو، تو کل قیامت کے دن یہ تمہاری نمازیں، یہ تمہارے روزے، یہ تمہاری زکوٰتیں سب کچھ رائگاں اور بیکار ہو جائیں گی۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ تم نے اپنے محلے میں اپنے سفید پوش بھائی کی طرف نہیں دیکھا، تم معاشرے کے اندر زکوٰۃ ان لوگوں کو دیتے رہے جو کل ہمارے کام آ جائیں، زکوٰۃ ان لوگوں کو دیتے رہے جنہوں نے مانگ مانگ کر محلات بنا لیے، زکوٰۃ تم ان لوگوں کو دیتے رہے جو زکوٰۃ کے مستحق نہ تھے۔ یہ سفید پوش طبقہ جو مانگتا نہیں ہے، اس کی کسی زاویے سے مدد کرنا، اس کو بڑے اخلاص اور محبت کے ساتھ اس انسان کی داد رسی کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ، آخری چیز عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 1 لقمہ روٹی، 1 مٹھی خرما یا اس کی مثل اور کوئی چیز جس سے مسکین کو نفع پہنچے۔ 1 روٹی لقمہ ہے جن گرائیں اسی پنجابی وچ آنے، 1 گرائیں
یا ایک مٹھ کڑکیں دی یا ایک مٹھ منجی دی یا اور کوئی ایسی چیز جو ایک مٹھ بھر کے ہم لوگوں نے کسی غریب اور یتیم اور مسکین کو دی، اس سے اس نے نفع حاصل کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مسکین کو نفع پہنچے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، 3 لوگوں کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا؟ فرمایا ایک صاحب خانہ جس نے حکم دیا، دوسری زوجہ کہ اس نے اس کو تیار کیا۔ ایک مثال کے طور پہ ایک شوہر ہے، کچھ باہر آ گیا مانگنے والا، باہر کوئی مسکین آ گیا، غریب آ گیا، یا وہ مانگنے والا نہیں سفید پوش ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے دینا ہے کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ۔ تو شوہر نے اپنی بیوی کو کہا، بیوی نے آگے غلام کو کہا، بیوی نے نکال کے دیا، غلام نے جا کے اس غریب کو دے دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ 3 شخص، صاحب خانہ اور بیوی یا خزانچی اور تیسرا وہ ملازم نوکر جس کے ذریعے صدقہ دیا گیا، کل قیامت کے دن یہ تینوں لوگ اس ایک لقمے کی وجہ سے، ایک مٹھی بھر دانوں کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت کی اعلیٰ مقامات میں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، قربان جائیں حضور کی اداؤں پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور حمد کی، اللہ رب العزت کی تعریف کی، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا غفور و رحیم ہے، صدقہ دینے والا، صدقہ دلوانے والا اور جا کے مال پہنچانے والا، تو اتنا مہربان ہے، یعنی تو نے ہم لوگوں کو، ہم لوگوں کے نوکروں کو، ہم لوگوں کے خادموں کو، کسی کو بھی تو نے پیچھے نہیں چھوڑا، سب کے لیے جنت کے رستے ہموار کر۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی مہربانیاں ہیں کہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو یہ منصب دیا، اہل ایمان کو یہ درجہ دیا کہ اپنا مال صدقہ زکوٰۃ اور خیرات کر کے غریبوں میں تقسیم کرے۔ اور پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تو تم میں سے کوئی بدلہ یا شکر نہیں چاہتا۔ یہ بندہ نہیں چاہتا کہ میں نے کسی کو کھانا کھلایا باہر جا کے اعلان کرے، میں نے کسی کو پانی پلایا باہر جا کے اعلان کرے، یہ آرزو نہیں ہوگی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہ لوگ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز اے لوگو، اے اہل ایمان، بلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ اپنی سب سے پیاری چیز، سب سے پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ یعنی سب سے پہلے ہماری زندگی ہمیں پیاری ہے، اس زندگی کو اسلام کے لیے وقف کرنا۔ دوسرے نمبر پر ہمارا مال ہمیں پیارا ہے، اس مال کو رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے وقف کرنا۔ تو یہ بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑا اجر اور بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ اب ایک اور چیز آ گئی ہے، اختصار کے ساتھ معذرت بھی چاہتا ہوں، ٹائم بھی ہے، لیکن آخری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا صدقہ ثواب کے لحاظ سے بڑا ہے؟ ارشاد فرمایا جب کہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو۔ کب؟ جب تندرستی ہو، جب مال کی فراوانی ہو، جب تم عیشاش بشاش زندگی بسر کر رہے ہو۔ فرمایا تندرستی کی حالت میں صدقہ دو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو، یعنی جب بندہ ہٹا کٹا تندرست ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس بھوک میں سے بھوک کاٹ کر صدقہ دینا، بھوک کھانے کو جی چاہ رہا ہے، روٹیاں بھی ہیں سالن بھی ہے، اس کو اپنے من سے، اپنے من کی بھوک کو چھوڑ کر صدقہ کرنا اس کا اجر ہے۔
اور فرمایا کہ تمہیں مال کی ضرورت بھی ہو اور تنگ دستی کا خوف بھی تمہیں ہو، مالداری کا اشتیاق بھی ہو، یعنی مالداری بڑھنے کی محبت بھی ہو۔ اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، میری جائیداد بڑھ جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ تو فرمایا مال بڑھنے کا اشتیاق بھی ہو، یہ نہ ہو۔ اب یہ چیز قابل توجہ ہے جو ہم لوگ ہر روز کرتے ہیں، یہ نہ ہو کہ جان گلے میں آ کے پھنسے اور تو کہے کہ اتنا فلاں کو دے دے، اتنا فلاں کو دے دے، اتنا فلاں کو دے دے۔ جب جان شکنجے اندر آ جاتی ہے نا، جب جان پھنس جاتی ہے، جان نکلتی نہیں ہے، یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، اس وقت پر گھر والے بھی مشورہ دیتے ہیں کوئی صدقہ دے، باہر والے بھی مشورہ دیتے ہیں کوئی صدقہ دے، مت ہی اللہ کرے تو تیری جان چھوٹ جاوے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صدقہ بھی رب غفور رحیم ہے، قبول کرنے والا ہے، کر لے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن وہ صدقہ مصیبت آنے سے پہلے، جان پھنسنے سے پہلے، تنگ دستی آنے سے پہلے، پریشانی اور مصیبت کا بسیرا ہونے سے پہلے تو صدقہ کر، تو وہ صدقہ تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ جب تو مرنے لگا، تیری جان اٹک گئی، اس وقت تو پھر صدقہ کرے گا ہی کرے گا۔ کیوں کہ اب تجھے نظر آ رہا ہے میرا مال آگے فلاں کا ہو چکا ہے، فلاں کا ہو چکا ہے، اس کے وارث بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں، وہ کہتا ہے میرا مال ہے، وہ کہتا ہے میرا مال ہے، اولاد آپس میں جھگڑ رہی ہے، اس وقت تو صدقہ کرے گا ہی کرے گا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہم لوگوں کو اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانا ہوگا، انقلابی صورتحال ہم لوگ پیدا کریں گے، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے مال کو اور اپنی جائیداد کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت میں بھی نفع ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔